بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ شریعت کے کاموں میں حکمتوں کا جاننا، اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے یعنی دل کا اطمینان اور یہ یقین کہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ واقعی اللہ کی جانب سے ہے، یہ علم پہلے نہیں تھا اور پہلے لوگوں نے اس علم کی تدوین نہیں کی تھی، اس علم پہ مستقل کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں، تو تمہیں یہ راہ کس نے دکھائی اور یہ بات کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس موضوع پر لکھا جائے؟ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور انہوں نے عقلاً کچھ چیزیں بیان کی جو پہلے گزر گئیں، پھر انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی صحبت میں رہنے کی برکتیں یہ تھیں کہ لوگوں کی طبیعت میں ایسے سوالات پیدا ہی نہیں ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہنے سے ایمان اتنا اچھا ہو جاتا تھا کہ انہیں کسی اور ذریعے سے اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ ایمان، اللہ کے یقین اور شریعت میں جو ضروری چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں پر اعتقاد دو طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسی کتابیں پڑھے، ایسا علم حاصل کرے جس علم کے حصول کے بعد عقلی طور پر یہ اطمینان ہو جائے کہ واقعی اللہ ہے۔ ایک آدمی قیامت کو نہیں مانتا اور آپ اس کے سامنے قیامت کے ہونے کے اتنے عقلی دلائل دیں کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور بالآخر وہ مجبور ہو جائے کہ واقعی قیامت آنی۔ ایک آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے اختتام کو تسلیم نہیں کرتا، اب آپ نے اسے دلائل دینے شروع کیے اہل علم نے، اور نفیاً یا اثباتاً دونوں طرح دلائل دیے، نفیاً نیگیٹو سائڈ سے اور اثباتاً یعنی پازیٹیولی اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خاتم النبیین ہیں۔ دوسری طرف دلائل دیے کہ جس شخص کو تم یہ کہتے ہو کہ اس کے پاس نبوت ہے وہ نبی ہو نہیں سکتا، اب وہ چپ ہو گیا۔ تو یہ سارے دلائل جن کی بنیاد انسانی عقل ہوا کرتی ہے، یہ کسی آدمی کو وقتی طور پر خاموش کرا دیتے ہیں، اور ان دلائل کا حصول ہوتا ہے اساتذہ سے، تعلیم سے۔ کسی استاد نے پڑھا دی کتاب، بہت زیادہ آگے چل پڑے تو انہوں نے فلسفہ اور منطق اور جس ذریعے سے بحث کرتے ہیں اس ذریعے سے پڑھا دی، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ اکثر دوسرے آدمی کے ساتھ تعلق کی اس نوعیت سے
اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور عقلاً وہ پچھاڑ جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، اور عقلی طور پر وہ تسلیم کرتا ہے کہ واقعی جس موضوع پر اس نے دلائل دیے ہیں وہ ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ اس راہ میں عقلاً چلنا ہے۔ اس لیے جتنے بھی پرانے وقتوں کے مصنفین ہیں جن کا تعلق علم کلام سے، مناظرہ سے ہے، وہ کسی بھی موضوع پر عقلی دلائل اتنے جمع کر دیتے ہیں کہ ان کے دلائل کو جھٹلانا ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی بڑی خامی یہ ہے جو مثنوی میں معروم رحمت اللہ علیہ نے بیان کی، اور وہ کہتے ہیں کہ پائے استدلالیاں چوبی بور، پائے چوبی سخت بے تمکی بور۔ یہ جو عقلی راہ سے اللہ تک پہنچنے کی اور اس کا یقین حاصل کرنے کی اور اسلام کو صحیح ماننے کی راہ اختیار کرتے ہیں عقل کے ذریعے، ان کا انجام کیا ہے؟ یہ سارے دلائل ایسے ہیں جیسے تم کسی عمارت کو، کسی چیز کو لکڑی کے پاؤں پر کھڑا کر دو، اور لکڑی کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے۔ اگر یہ دین کا کام کارے دی بدے عقل کے ذریعے یہ حل ہونے والی باتیں ہوتی ساری، فخر رازی رازدار دی بدے، تو امام رازی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر دین کا رازدار کوئی نہ ہو۔ ایک تو ہے کسی انسان کو اشکال پیش آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دلائل دیے، مان گیا، تو وقتی طور پر وہ جو غبار تھا وہ چھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آخرت کا یقین نہیں اور وقتی طور پر دلائل دیے اسے اطمینان ہو گیا، یہ ہے وہ کیفیت جو کبھی کبھی انسانوں پر آتی ہے، کوئی حرج نہیں، آتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسے خراب خیالات آتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں جل کر کوئلہ بن جاؤں مگر یہ خیال نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ تمہارا معاملہ صرف خیالات تک محدود ہے، تم ان خیالات کو معاشرے میں پھیلا نہیں رہے، ان خیالات پر عمل نہیں کر رہے، تو اس لیے اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو وہ درجہ ہے جس پہ کوئی حرج نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں اس سے بڑھ کر ضد پیدا ہو جائے اور شیطان اسے اپنی ڈگر پر لے چلے اور اسے ایسے ایسے دلائل سمجھائے کہ اس کے زمانے میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو اس کے دلائل کو توڑ نہ سکے۔ اب کوئی اس سے بڑا آ گیا، کوئی اس سے بڑا آ گیا، تو عقل کے درجات ایک جیسے نہیں ہوتے، نتیجہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کے رد میں لگے رہیں گے، یہ ادھر سے وہ ادھر سے۔ یہ ہے وہ جو خطرناک چیز ہے۔ اور اللہ تعالی کی ذات اور اسلام کی حقانیت پر مبنی ہونا اور دین کا سچا ہونا، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کی صحبت میں رہے جن لوگوں پر اللہ نے یہ چیز واضح کر دی ہے اور جن کے دل میں پوری طرح یقین اور اطمینان آ گیا ہے کہ واقعی اللہ کی راہ یہی ہے اور واقعی خدا کا دین یہ ہے اور یہ سچائی پر مبنی باتیں ہیں، یہ جھوٹ نہیں۔ اس میں کبھی کبھی عقلاً کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جب آدمی کہیں جاتا ہے تو جس شخص نے اللہ کا یقین اللہ کے ذکر کے ذریعے، مراقبات کے ذریعے، مسلسل سوچ کے ذریعے، اللہ کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے
حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی صحبت میں جا کر آدمی پھر عقلی دلائل سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اور ایسے مقام تک جہاں پر وہ اس ذائقے کو چکھ سکتا ہے اور تشریح نہیں کر سکتا۔ اب کوئی کہ سرخ رنگ کیسا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں کہ سرخ رنگ ایسا ہوتا ہے۔ اب کیسا ہوتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے جی لال رنگ جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لغت کی بحث نہیں ہے کہ لال ہے یا سرخ ہے، مجھے بتاؤ سرخ چیز کیا ہے۔ اب یہ عقلاً سے دلائل دیے جا رہا ہے، اور دوسرا لا کر سرخ رنگ دکھا دیتا ہے کہ بھائی اس کو سرخ رنگ کہتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے اللہ پر یقین اور اللہ کی ذات پر اعتماد کا، اس کو عقل کے ذریعے ٹھیس نہیں لگتی، اور عقل کے ذریعے یہ جو حاصل ہوتا ہے یقین یہ زائل نہیں ہو سکتا۔ کیسا ہی بڑے سے بڑا آدمی خدا کا منکر کیوں نہ آئے، مگر جس چیز کو یہ چکھ چکا ہے یہ اس سے ہٹتا نہیں، اس لیے کہ اس نے یقین حاصل کیا ہے اللہ کی ذات کا یا دین کے مختلف عقائد کا، اور وہ اس راہ پر چل پڑا ہے جس راہ پہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تم نے دیکھا ہے اس شخص کی حالت کو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کی سچائی پر مبنی ہونے کے لیے کھول دیا ہے، اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اسلام سچی حالت ہے۔ کیا اس آدمی جیسا ہو سکتا ہے جس آدمی کو یہ شرح صدر، یہ سینے کی دولت اور اطمینان کی کیفیت حاصل نہ ہو؟ اس کی تشریح کہ اللہ کا وہ یقین جو عقل کے ذریعے حاصل ہو، اور خدا کا وہ یقین جو کسی کی صحبت اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے حاصل ہو، اس کے لیے ایک مثال، ایک واقعہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا، بہت بڑا مقام اللہ نے انہیں دیا تھا، اور جتنی چیزوں پر لوگ الجھ جاتے ہیں، سر مارتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کے بڑے بڑے لوگ وہ کہتے تھے کہ اطمینان اور یقین کی وہ دولت حضرت یہاں ملی جو کہیں نہیں ملی۔ وہ ڈڈیاں ایک گاؤں ہے سرگودا کے قریب، ابھی بھی ہے، حضرت کی قبر بھی وہی ہے۔ وہ وہاں سے نکلے علم حاصل کرنے اور اس تلاش میں کہ اللہ کی راہ مل جائے۔ پانی پت پہنچے، عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، تو پانی پت میں جیسے گاؤں میں ہوتا تھا پچھلے وقتوں میں کہ عشاء کے بعد مغرب کے بعد لوگ پوچھ لیتے تھے کبھی کوئی مسافر تو نہیں، تو اگر کوئی مسافر ہوتا تھا تو وقت تو ایسا نہیں تھا اور دور دور تک کوئی آنے جانے کے مناسب ذرائع نہیں تھے، تو وہ اس کے لیے بستر اور کھانے کا بندوبست کر دیتے تھے کہ مسافر ہے۔ تو عشاء کے بعد پانی پت کی کسی مسجد میں کسی نے پوچھا کہ بھی کوئی مسافر تو نہیں، تو حضرت تو مسافر تھے ہی، کچھ بوڑھے لوگ اور بھی تھے، انہوں نے کہا بھی ہم مسافر ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو گھر سے کھانا لے آئے، اور کھانا بڑا شاندار تھا، پلاؤ، زردہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت فرماتے تھے جب کھانے کے لیے ہم مسافر سارے بیٹھے تو وہ بوڑھے آدمی آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ یہ جو اتنا اچھا کھانا ہے کہیں یہ تیجا 40واں تو نہیں، کسی کی میت کا یہ صدقہ تو نہیں؟ تو رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں سنتا، اور پھر جب وہ اس قصے سے فارغ ہوئے کھایا یا نہیں کھایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ فاقے کے ساتھ رات گزار لینی بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم بدعت کا صدقے کا کھانا کھائیں، کیونکہ ہمارے حضرت نے فرمایا ہے اس سے دل مر جاتا ہے، دل میں اللہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو پہلے اس جستجو میں تھے کہ کوئی خدا کا اچھا بندہ ملے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس کے بیعت ہیں، کس کے مرید ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نبر اللہ کا فتوح کے مرید۔ تو اس فرماتے سے میرے دل میں ان کی عظمت پیدا ہوئی کہ جن کے مریدوں کا یہ حال ہے
کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں اور خدا کی یاد اور صدقے کے کھانے سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں اور خدا کی یاد میں ہیں، تو اس بزرگ کی زیارت کرنی چاہیے۔ اس طرح کہ میں گنگو چلا گیا، لیکن چند دن حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کے مجھے احساس ہوا کہ حضرت جس مقام پر فائز ہیں اور جتنے بڑے درجے اور مرتبے کے آدمی ہیں، مجھ جیسے ابتدائی طالب علم کے لیے ان سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں، اور یہ ہوتا ہے۔ اب ایک پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، اور ایک الف با تا تھا پڑھنے والا بچہ ہے ABC، تو اس سے فائدہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میں وہاں سے پھر واپس ہوا، اور واپس کہاں آئے؟ رائے پور میں آئے، اور یہاں پر مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرکزہ کے ایک مرید تھے، حضرت کے خلیفہ تھے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ۔ تو اس فرماتے میں نے دیکھا اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ بس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے ٹھہرنا چاہیے، اور جس چیز کی تلاش میں نکلا تھا وہ دولت یہاں ہے۔ تو عجیب بات یہ تھی کہ حضرت کہیں سفر پہ جا رہے تھے، اور جا کہاں رہے تھے؟ رائے پور ایک بستی ہے، وہاں سے گنگو ایک گاؤں میں، اور وہاں پہ ان کے شہر کے جو بیٹے تھے ان کا ولیمہ۔ تو گھوڑے پہ سوار ہوئے، تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے مجھ سے فرمایا بڑے تعجب سے کہ مجھ سے؟ میں نے کہا جی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو میرے حضرت زندہ ہیں، شیخ زندہ ہے، وہاں جاؤ۔ تو میں نے اپنا قصہ عرض کر دیا کہ حضرت وہ ان سے آپ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن میرے جیسا ابتدائی آدمی جو آیا ہے اللہ کا نام لینے کے لیے، میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، میری اور ان کے درمیان اتنا بود ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ تو اس سے فرمایا اچھا میں فی الحال تو جا رہا ہوں، واپسی پہ دیکھا جائے گا۔ فرماتے تھے میں وہاں سے قادیان چلا گیا۔ میں نے کہا چلو، بہت شور ہے مرزا غلام احمد کا اور ان لوگوں کا، تو وہاں بھی ذرا دیکھیں کہ رنگ ڈھنگ کیا ہے، سچائی کہاں ہے، حق کہاں ہے۔ اور رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں قادیان پہنچا تو وہاں کے جو مفتی عبد الکریم صاحب تھے وہ غلام احمد قادیانی کے خلیفہ تھے، اور وہ عصر کے بعد بیٹھتا تھا اور ایسا روتا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ یہ تسبیح پڑھتا تھا اور آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرتے تھے، اور لوگ بڑے متاثر تھے۔ تو میں نے ان سے مغرب کی نماز کے بعد پوچھا کہ آپ کا حق پہ ہونا اور پوری ہندوستان کے مسلمان علماء آپ کے خلاف ہیں، اور ختم نبوت کو آپ مانتے نہیں ہیں، وہ مانتے ہیں، آپ کے حق پہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا میں سچے خواب آتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا میں دل میں سوچتا رہا کہ سچے خواب تو کافروں کو بھی آتے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ پھر اس نے عقلی دلائل سے یہ ظاہر کیا کہ قادیانیت سچی ہے، سب صحیح ہے۔ تو یہ جو جملہ حضرت نے آگے فرمایا نا، یہ ہے وہ راہ جس راہ سے حاصل کیا ہوا یقین، اس کو عقل زائل نہیں کر سکتی، عقل اس کے مقابلے میں تھک جاتی ہے، ہار جاتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا میں جب وہاں سے اٹھا تو میں نے سوچا اور میرے دل نے کہا کہ یہ لوگ حق پر ہوں یا نہ ہوں، مگر جسے میں رائے پور پہ دیکھ کے آیا ہوں نا، وہ شخص کبھی بھی گمراہی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ یقین کی کیفیت ہے جو اللہ کے اس بندے کو دیکھنے سے حاصل ہوئی جس نے ساری زندگی خدا کی یاد اور مراقبے میں اور ذکر میں اور ان چیزوں میں گزاری۔ تو یہ دو کیفیات مختلف ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے حق پہ ہونے کا اور اسلام کے حقیقت پہ ہونے کا علم حاصل کرے، عقل کی بنیاد پہ ٹھیک ہے، ابتدائی درجے میں بالکل ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے، اشکالات پیش آتے ہیں، تاریخ میں سوالات اٹھتے ہیں، یہ سب صحیح ہے، لیکن ضد میں آ جائے تو وہاں پہنچ کر علاج پھر عقل نہیں رہتی، پھر اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی ایسے بندے کی صحبت میں جا کر بیٹھے جہاں پر خدا کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے اسلام کی حقانیت پر دلائل ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہاں مسئلہ یہ آ گیا کہ دیکھو ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ عقلی دلائل سے سمجھتے کہ 5 نمازیں کیوں ہیں اور حج کیوں ہیں اور رمی کیوں ہے، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی بس کافی،
اسی لیے کتنی احادیث میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ سارا کفر دھل گیا. اسی واقعے کی یہ جو حضرت رحمۃ اللہ کا بیان کیا، آپ پیچھے چلے جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحیح دین کی تلاش میں تھے کہ صحیح دین ہے کیا. اس کے لیے ایران سے نکلے، شام پہنچے، عیسائیوں کے یہاں رہے، راہب انہیں ملے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو سلمان رضی اللہ عنہ گئے جلدی سے دیکھنے کے لیے کہ جس شخص کا اتنا چرچا ہے آج آئے ہیں ذرا دیکھوں تو صحیح. وہ کہتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ وہ یقین ہے جو حاصل ہوتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے قریب رہنا اور زمانے کا قریب ہونا وہ اتنی بڑی چیز تھی کہ لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہی نہیں تھی کہ وہ دلائل کے ذریعے سے اسلام کو سیکھیں اور دلائل کے ذریعے سے آئیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری یہ کافی. اب بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے مشائخ کی صحبت اور مجلس میں جا کر اسلام قبول کر لیا، اور وہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسلام شاید قبول نہ کیا ہو لیکن وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کما انہم کانوا بسبب قرب احدہم من العرب الاول واتصال زمانہم برجال الحدیث وکونہم منہم بمرار ومسمع وتمكنهم من مراجعة الثقات وقلة وقوع الاختلاف والوضع مستغنين عن تدوين سائر الفنون الحديثية. جیسے کہ دیکھو حدیث کا ایک علم ہے. اب جو بعد میں لوگ آئے ہیں انہیں یہ تحقیق کرنی پڑی کہ راوی کیسا ہے، جو حدیث کی روایت بیان کر رہا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، کیا لفظ کہے تھے کیا الفاظ نہیں کہے تھے. جبکہ پہلا زمانہ جو تھا اس میں یہ بات نہیں تھی. جس صحابی رضی اللہ عنہ نے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی بس اس کے لیے حق ہو گیا، سچائی ہو گئی. اسے یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم نے سنایا تو صحیح سنایا غلط سنا. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. اب بھی کوئی آدمی بعض اوقات جو حقیقتاً سچا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھولا بالا بھی ہوتا ہے، تو یہ جو بھولے بھالے سچے لوگ ہوتے ہیں نا انہیں لوٹنا آسان ہوتا ہے. ان سے جو بات جا کر کہو کہتے ہیں بالکل سچ ہے، ایسے ہی ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا. بہت دیر لا کے بندے اب بھی پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اس دائرے سے باہر نکلے نہیں ہوتے، انہوں نے خود جھوٹ بولا نہیں ہوتا، قریبی لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں سب سچ، جو آپ کی کہتا ہے وہی سچ ہے. ہمارے حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مقام اللہ نے ان لوگوں کو دیا تھا. یہ مولانا حیدر حسن خان صاحب سے حدیث پڑھتے تھے، اور مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں بہت اعلیٰ درجے کے استاد تھے، اور وہ بڑی بڑی کتابوں سے باتیں کرتے تھے. کسی چھوٹے آدمی کے لیے ان سے فائدہ اٹھانا بڑا مشکل تھا. وہ کہتے تھے کہ میں گیا، مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا عین القضات صاحب تھے لکھنؤ میں، اور مولانا عین القضات صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود نقشبندی سلسلے کے مشائخ میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے ہاں ایک مدرسہ قائم کیا فرقانیہ کے نام سے. یہ فرقانیہ مدرسہ تجوید کا بہت بڑا مدرسہ تھا اور پڑھاتے تھے، اور انہیں ایک طرح کا عشق تھا قرآن پاک سے اور اس کی قراءت سے، اور سال میں وہ 2 مرتبہ دعوت کرتے تھے، اور ایک دعوت میں پورے شہر کی 200-300 دمبے ذبح ہوتے تھے، اور پیسہ بھی اللہ نے خوب دیا تھا. تو وہاں حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ لوگ ان سے عجیب و غریب طریقے سے پیسے بٹورتے تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے ہمیں سنایا، قرآن لگے ہمارے استاد کہتے تھے کہ میں ایک دن مولانا القضات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو وہاں ایک آدمی آیا، وہ بھی لکھنؤ کا تھا. اس نے کہا حضرت بس بہت بیمار ہوں،
زخموں سے بھرپور ہے جسم، اور دیکھیں اتنی پریشانی اور خون بہت بہہ گیا، اور آواز اس نے ہلکی کر لی۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا قاری صاحب کیا بتاؤں، رات میں اس جگہ آ رہا تھا لکھنؤ سے، وہ جنگل تھا، تو وہاں شیر نے حملہ کر دیا، اور شیر نے ایسے پنجے مارے اور میں نے اسے ایسے پکڑا اور شیر کا منہ پکڑ لیا اور تھپڑ مارا۔ تو وہاں قضات صاحب، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خان صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ ارے دیکھیے ماشاء اللہ کتنا بہادر ہے، کتنا جرت والا ہے، شیر کو بچھاڑ دیا۔ تو میں چپ کر کے سن رہا ہوں اس کا جھوٹ بھی اور حضرت کی سادگی بھی۔ تو کافی دیر اس نے بات کی تو اس نے فرمایا وہ بڑا نقصان ہو گیا اس کا حضرت، اتنا نقصان ہو گیا کہ مہینہ بھر تو میں کام نہیں کر سکتا، دکان پہ نہیں جا سکتا۔ فرمایا تو اچھا پھر کیا کریں؟ اس کا حضرت اتنے پیسے دے دیں تو ایک مہینے کا اور دوا دارو اور مرہم پٹی کا خرچہ ہو جائے گا۔ انہوں نے پیسے نکال کے حوالے کیے۔ انہوں نے کہا بہت افسوس ہے، کاش کہ حکومت کو انتظام کرتی، جنگلوں میں شیروں کو ختم کرتی، کچھ کرتی، مگر آپ کا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ سیدھے سادے جو ہوتے ہیں نا بھولے والے اب تک پائے جاتے ہیں۔ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں حقیقت کا پتہ ہوتا ہے تو چپ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کسی کو شرمندہ کرنا۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھولے والے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کس مصیبت میں پھنس گیا، یہ نہیں پتا کہ بیچارہ یہ سیدھا سادہ، اسے پتہ ہی نہیں کہ دنیا کس رنگ ڈھنگ کی ہے اور کہاں جا رہی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اتنے صاف تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ کس چیز کا نام ہے، ہم نے نہ کبھی بولا نہ کبھی سنا۔ تو ان لوگوں کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ تحقیق کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا۔ مثلا عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحقیق کی ہے تو اس کی کوئی خاص مواقع اور وجہ ہیں، اس کی وجوہ ہیں، وگرنہ بس ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ سچے تھے۔ اسی لیے اصول میں یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ کوئی جرح نہیں کی جائے گی، کوئی بحث نہیں کی جائے گی، وہ سب کے سب سچے تھے، سچ بولتے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا جھوٹ کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں انہیں تو ان دلائل کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں نصیب تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے زمانے میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ وقت جب گزرتا گیا تو تب جا کر ضرورت پیش آئی کہ حدیث میں ہم مختلف شاخیں نکالیں، مختلف علوم نکالیں، مختلف علوم کی بحث کریں۔ ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی؟ اس کی ایک مثال وہ بھی ہے جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ سعد نام کے کئی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس پائے کے آدمی تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابھی ان کی عیادت کر کے اپنے خیمے میں آئے، اپنے گھر آئے، تشریف لائے، تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کون، کس شخص کی روح کا انتظار ہے، کس شخص کی روح کی بات ہے کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اس کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو جواب دیے بغیر اٹھ کے ایک طرح سے بھاگے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگا کہ سعد کی روح آئی۔ سعد رضی اللہ عنہ اس درجے کے آدمی تھے عاقبت کے اعتبار سے، اور وہ کہتے تھے کبھی کبھی اپنے دوستوں سے مذاق میں کہتے تھے کہ تین چیزیں اگر مجھ میں رہیں نا، انا تو پھر تو میں ہی میں، پھر تو میرے مقابلے میں تم لوگوں جیسا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ایک تو یہ کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کسی چیز کا خیال ہی نہیں آتا، بس اللہ کے سامنے ہونے کا احساس رہتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق کے علاوہ مجھے کوئی کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری حالت زندگی میں سارے 24 گھنٹے یہی رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے، لیکن بس صرف نماز تک یہ بات محدود ہوتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے میرے ایسے گزرنے لگیں تو انا پھر تو میں ہی میں۔ اور فرماتے تھے دوسری چیز جب جنازے کو دیکھتا ہوں تو 3 سوالات ہی میں بس الجھا رہتا ہوں، اسی کو سوچتا رہتا ہوں۔ ایک یہ چیز سوچتا ہوں کہ میں نے ایسے مر جانا ہے، پھر مجھ سے پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری، اور دوسرے یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اب کیا حال ہے، اور تیسرے سوچتا ہوں کہ حقیقت میں جب میرا وقت آئے گا اور فرشتے آئیں گے تو اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا۔ بس پورے جنازے کی نماز اور فارغ ہونے تک بس یہ 3 ہی چیزیں رہتی ہیں اور کچھ سوچ ہی نہیں پاتا۔ لیکن چاہتا ہوں کہ زندگی کے باقی اوقات میں بھی یہی حال رہے۔ اور تیسری چیز
تیسری چیز انہوں نے کہا مجھے کبھی بھی شک کی پیدا نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیا بس سب سچ ہے، کبھی بھی ذہن میں یہ آیا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ فرماتے تھے یہ تین چیزیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام کے درجے کی بات اللہ نے انہیں دے دی تھی۔ خدا کا ان پر بہت بڑا احسان تھا، ورنہ کون ایسا ہے جسے نماز میں خیال نہ آئے۔ ایک بات کی تشریح یہاں بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہ مقام کہ نماز میں ادھر ادھر کا خیال نہ آئے بہت اچھا ہے، لیکن وہ چیزیں جو خود خدا کی طرف سے فرائض میں شامل ہیں ان کا کسی کو خیال آتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی نفی نہیں ہو جاتی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے، اور چھوٹا بچہ ہے کھیل رہا ہے ہیٹر میں ہاتھ لگا دے گا، اب یہ نماز میں سوچتا ہے کہ میں اس بچے کا کیا کروں، ہیٹر کو بند کروں، نماز جلدی پڑھوں، یہ اس خشوع اور خضوع کے منافی نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کے منافی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں ایک بات لکھی ہے، اور شیخ نے وہ صحیح نہیں لکھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جہزت جیشی فی الصلاۃ، میں اپنے لشکر نماز میں تیار کرتا ہوں کہ کہاں کس کو بھیجنا ہے، کس کو آگے کس کو پیچھے کرنا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سوچ نہ آتی ہوتی نماز میں تو پھر عمر رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ اپنے مقام میں جو مقام کا تھا اس سے بڑھ جاتے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سوچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتی تھی، اس لیے آتی تھی کہ اللہ کے حضور میں جب کھڑے ہیں وہ تو انہیں یہ چیزیں سوچنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز میں نقصات میں کس سے بڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی مان لینا چاہیے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نماز پڑھائی اور گھر گئے اور واپس تشریف لائے۔ خلاصہ اس ساری روایت کا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں چاندی بھول آیا تھا گھر میں، تو تمہیں نماز پڑھاتا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ چاندی کے سکے یا چاندی جو گھر میں پڑی ہوئی ہے اگر وہ پڑی رہی اور اللہ کے ہاں چل پڑا میں تو اس کا کیا ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ضروری تھی، اس لیے میں نے جلدی جلدی نماز پڑھائی تاکہ چاندی کو خیرات کراؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال آتا تھا، اس لیے یہ خشوع و خضوع کے منافی نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بھی اپنی کیفیت تھی اور اللہ نے بڑا مقام دیا تھا انہیں، تو اس وجہ سے اب یہ اس کی مثال ہے کہ ان لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقین حاصل ہو گیا، اب جتنا جتنا زمانہ گزرتا گیا، 1 صدی 2 صدی 5 صدیاں 10 صدیاں، اب ہمیں یہ ضرورت پیش آئی کہ ہم یہ تحقیق کریں کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی بھی تھی یا نہیں کہی، جس سے ہم تک خبر پہنچائی ہے یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے، ہم یہ تحقیق کریں، اس سے پوچھیں تم نے کس کتاب میں پڑھی ہے۔ مثلاً ایک آدمی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، وہ افلاطون سقراط کسی کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بیان کر دیتا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم مان لیں کہ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے، ہم تو تحقیق کریں گے، ہم کہیں گے بھائی یہ بات کہاں آئی ہے، کس کتاب میں آئی ہے، پھر اس کتاب کا مرتبہ دیکھیں گے، اس کتاب کی حیثیت دیکھیں گے، یہ چیزیں دیکھنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی یا نہیں فرمائی تھی، کیا اس کے شواہد ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بس میری کتاب کو یہی سمجھو کہ اس زمانے میں یقین ایسے حاصل ہو جاتا تھا، اب جس طرح حدیث پر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کتابیں لکھنی ضروری تھی، اس علم کو کمپائل کرنا تھا، تدوین کرنی تھی، بالکل اسی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کو اس لیے لکھنے کی ضرورت پیش آ گئی کہ اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی اور اب ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے جتنے فنون ہیں، جتنی یہ باتیں ہیں، یہ اس زمانے میں نہیں تھی کیونکہ وہ ڈائریکٹ علم حاصل کر لیا کرتے تھے، کشرح غریب الحدیث، جیسے کہ بعد میں ضرورت پیش آئی کہ ہم غریب حدیث کی شرح کریں، اسماء الرجال اور اسماء الرجال کی تشریح کریں۔ 9 مختلف چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہاں بیان کی ہیں، اس عبارت کو دیکھ لیں۔
شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غریب حدیث کیا ہوتی ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز اسماء الرجال، تیسری چیز کہ رجال افراد کس کس مرتبے کے تھے، چوتھی چیز کہ مشکل حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، مختلف الحدیث، حدیث کے اختلافات کیا ہیں، فقہ حدیث کیا ہے، اور ضعیف اور صحیح روایات کو الگ کرنا اور موضوع احادیث کو ثابت احادیث سے الگ کرنا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان تمام علوم کی اب ضرورت پیش آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے فوراً بعد کے زمانے میں یہ ضرورت نہیں۔ ان 9 میں سے ایک بات دیکھ لیجیے، وہ کہتے ہیں غریب الحدیث۔ یہ غریب الحدیث ہے کیا؟ یہ باتیں آگے چل کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی تشریح سے بیان کرتے ہیں، اور اس غریب الحدیث کی تشریح کے لیے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہے کہ معرفت انواع علم الحدیث، حدیث کا جو علم ہے اس کی آگے کتنی شاخیں ہیں اس کی تشریحات۔ اس لیے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معرفت غریب الحدیث، حدیث غریب حدیث کیا ہوتی ہے؟ غریب کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اسٹرینجر کے ہم معنی، اجنبی، ناشناس، ہندی میں جسے کہتے ہیں اوپرا، پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، پرانی اردو میں بھی اوپرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو چیز جلدی پہچانی نہ جا سکے، ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ ہوا عبارت اما وقع فی متون الحدیث، غریب حدیث سے مراد وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کے کلام میں آئے ہیں، من الالفاظ الغامضۃ البعیدۃ من الفہم لقلۃ استعمالها، ان الفاظ کو صحیح طرح سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے، اس لیے اور ان کو سمجھنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ الفاظ خود عربی زبان میں بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ غریب الحدیث یا غریب حدیث اس کو کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسے الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں مگر وہ الفاظ اتنے کم استعمال ہوتے تھے کہ اب بعد میں ہمیں لغت دیکھنی پڑتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ اس لفظ کے اصل معنی کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کن معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ وہ بنیادی فرق ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور دیگر لوگوں میں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے یہ بڑا ملکہ عنایت فرمایا تھا کہ وہ حدیث کے الفاظ پر غور کرتے تھے۔ مثلا ان کے سامنے مسئلہ آیا شراب کا کہ شراب حرام ہے، انہوں نے کہا اللہ نے خمر کو حرام کرا دیا اور اللہ نے فرمایا انما الخمر، یہ جو خمر ہے یہ حرام ہے۔ اب دیکھو خمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی 20 قسمیں تھیں، یہ خمر کیا چیز تھی اس زمانے میں؟ تو جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 4 چیزوں سے جو شراب بنیادی طور پر بنتی تھی وہ شراب خمر کہلاتی تھی، باقی شرابیں خمر نہیں کہلاتی۔ مثلا جو شراب انگور سے بنتی تھی، جو شراب کھجور کی ایک قسم ہے اس سے بنتی تھی، منقع ہے اس سے بنتی تھی، اس شراب کو بنیادی طور پر حرام قرار دیا گیا۔ اب کوئی آدمی کسی اور ذریعے سے شراب بنا لیتا ہے، ہمارے زمانے میں دور آسان ہو گیا، سنتھیٹک شراب بن جاتی ہے، ایسی چیزیں بن جاتی ہیں، کیا یہ بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے اس کا پینا حرام ہے۔ یہ تو اس کا داخلی استعمال ہو گیا، اور خارج میں کس چیز کا استعمال؟ انہوں نے کہا خارجی طور پر یہ جو 4 شرابیں ہیں نا بنیادی طور پر 4 چیزوں سے بنتی ہیں، ان سے بھی بچا جائے گا۔ ہاں اس کے علاوہ کس چیز سے شراب بنتی ہے تو ظاہر میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا برانڈی ہے، اس کی ایک قسم ایسی تھی جو انگریزوں کے زمانے میں ہندوستان میں آتی تھی، ممکن ایسی آتی ہو، واللہ عالم، ہمیں کوئی اطلاع نہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا
تو ایک ٹب میں اس شراب کو بھر کے اس پہ خاتون کو بٹھا دیتے تھے اس کی جسمانی ساخت کی تبدیلی کے لیے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ چیز جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے اس لیے کہ یہ شراب کا خارجی استعمال ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، داخلی استعمال نہیں ہے، اور خارج میں اس کا استعمال جائز ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ میں بہت شدید زخم آ گیا، اور جو حکیم تھے یا اطباء کے اس زمانے تھے انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اسے شراب سے دھو نہ دیا جائے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس کو دھلوا لیا، عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، انہوں نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس فعل کو جائز قرار دیا، یہ وہ شراب کا استعمال ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ شراب کا استعمال خارجی طور پر بھی حرام ہے، ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا خمر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے حرام قرار دیا، اور خمر اس زمانے میں بنیادی طور پر 4 شرابوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، ان کا تو ہر طرح سے استعمال حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو شراب بنائی جائے گی ظاہر میں اگر اس کی کبھی ضرورت پیش آ جائے طبی امور میں کسی اور چیز میں تو اس کا استعمال درست ہے۔ پھر وہ ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا اسی طرح شراب کی حالت ہی بدل جائے تو پھر بھی اس کا استعمال درست ہے، کیونکہ جس چیز پر آپ حکم لگا رہے تھے کہ یہ چیز حرام ہے وہ چیز رہی ہی نہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو تھا وہ چونکہ انگریزوں کا دور تھا، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور ایسا تھا کہ ہندوستان میں اگر کوئی کہتا تھا کہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو اس سے مراد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی سمجھے جاتے تھے، اتنے بڑے مفتی تھے اور اتنی محنت اتنا کام انہوں نے کیا تھا کہ اگر یہ گاندھی ایک سیاسی چال نہ چلتا تو ہندوستان میں لاکھوں افراد مسلمان ہو گئے ہوتے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپکے خاموشی سے ان شودروں کے ہاں جاتے رہے اور شودروں کو اسلام کی ترغیب بتاتے۔ شودر چمار تھے، عیسائی تھے، ہندو تھے، اور بہت گھٹیا درجے کے کام کرتے تھے۔ مفتی صاحب جمع کر لیتے تھے ان کو گھر میں کسی جگہ پر، بیان کرتے تھے اسلام کی اخلاقی تعلیمات پہ، پھر کہتے تھے بھائی پانی لاؤ، وہ پانی لاتا تھا تو آدھا کہتے تھے پیو، آدھا گلاس وہ پیتا تھا، آدھا خود پی لیتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ ہے اسلام، ہم نے کوئی ذات پات کی تفریق نہیں۔ اچھا کھانا کھاؤ، لے آؤ کھانا لاتے تھے ایک ہی پلیٹ میں کھا لیتے۔ اتنی خاموشی سے انہوں نے تبلیغ کی کہ شودروں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمان ہو جائیں۔ کہ گاندھی کو پتا چلا کہ یہ تو لاکھوں کے حساب سے شودر یہ سارے مسلمان ہو رہے ہیں، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ہندوستان میں مسلمانوں کا ووٹ اور بینک بیلنس، یہ مسلمانوں کا ووٹ بیلنس ہے یہ بڑھ جائے گا سارا۔ اس نے کیا کیا، دورہ کرنا شروع کیا اور اس نے کہا شودرو یہ کون سا آپ کا قائل ہے، تم تو ہری کی اولاد ہو۔ ہری کہتے ہیں نا ہندی میں خدا کو، انہوں نے کہا ہری جن ہو تم، ہری نے جنم دیا ہے تمہیں، یہ ہری جن اس وقت سے ان کا نام پڑا۔ یہ سیاست تھی، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گویا ساری زندگی کی محنت اس نے بظاہر عالم اسباب نے ختم کر دی۔ یہ ہریجن ہیں جو 2-4 سال پہلے یہ سب کے سب بدھسٹ ہو گئے ہیں، اس وقت ان کی پچھلی نسلوں میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آہستہ یہ کام کیا۔ تو اس زمانے میں چونکہ انگریز یہاں تھے، انگریزوں کی ایک بستی تھی ہندوستان پورا، ان کے تحت تھی، تو جو چیزیں انگلینڈ میں تھیں وہ چیزیں یہاں بھی آتی تھیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آزادی کوئی انگریز چلے گئے جہاں سے 1947 میں، اور اگر 13-14 سال ان کی حکومت اور رہ جاتی تو یہاں اسلام اور مسلمان اب جو نظر آتا ہے مدارس کا نظام یہ اور خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ اس وقت انگلینڈ میں ٹی وی آ گیا اور ٹیلی ویژن یہاں اس زمانے میں آ جاتا۔ 1900 ہمارے یہاں تو 60-62 ایسے آیا نا، اگر انگریزوں کا وہی ٹیلی ویژن یہاں آ جاتا تو پھر وہ حالت ہوتی جو اب نئی نسل کی اس نسل کی ہو رہی ہے جو 90 کے بعد کے لوگ ہیں۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 45 میں 44 میں اس زمانے کی آپ فتوے کی کتابیں پڑھیں، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو اتنا پرانا دور ہے، یعنی پوری صدی آپ پیچھے چلے جائیں، اتنا پرانا دور ہے، اس میں کلکتہ میں، لاہور میں، ان میں وہ دکانیں کھل گئی تھی جو دکانیں اب وہاں ہیں امریکہ اور یورپ میں، اور ابھی تک پاکستان میں دیکھنے میں نہیں آئی، جہاں پہ سیکس شاپ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں دکانیں لاہور، کلکتہ، کراچی ہر جگہ پائی جاتی تھی، اور اس پہ لوگ سوالات کرتے تھے مفتی صاحب سے کہ حضرت یہ چیزیں ہیں اب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ ساری تاریخ ہے،
مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگ یہی پوچھتے تھے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ پر کہا کہ جب وہ چیز ہی نہیں رہی جس چیز کو تم حرام قرار دے رہے تھے تو اب وہ چیز جائز ہو گئی. مثلا انہوں نے کہا کتا ہے، نمک کی کان میں گر گیا اور تھوڑے عرصے کے بعد نمک نے اسے گلا دیا اور بالکل وہ کتے کی شکل تو باقی رہی لیکن اصل میں وہ نمک بن گیا، تو انہوں نے کہا وہ حرام نہیں ہے. اس لیے کہ جس چیز کو تم حرام ہونا کہہ رہے تھے وہ تو ختم ہو گیا، اس کی حالت ہی تبدیل ہو گئی. عالمگیری میں جو 8 طریقے لکھے ہیں پاکی ناپاکی کے، وہ کہتے ہیں جب کسی چیز کی حالت بدل جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. مثلا گوبر ناپاک ہے اور جب اپلا بن گیا تو یہ پاک ہو گیا، خشک ہو گیا. اگر اسے ناپاک کراتے ہیں تو اب بھی ہزاروں گھرانے ایسے ہیں گاؤں دیہات میں جو اپلوں پہ خواتین کھانا پکاتی ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ اس کی حالت کی تغیر سے فرق آ گیا. اور یہی وہ چیز تھی جو شراب کے بارے میں ہوئی کہ جب الکوہل شامل ہوا ان دوائیوں میں، انگلش میڈیسن جو پیتے ہیں کھاتے ہیں لوگ کھاتے ہیں، جب اس کی حالت تبدیل ہو گئی، وہ الکوہل وہ چیز رہی ہی نہیں جس پہ ہم نے حرام ہونے کا مسئلہ دیا تھا، لوگ لگانے کا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج. اور یہی وہ چیز ہے جو پرفیوم میں بھی ہے کہ پرفیوم جو استعمال ہوتے ہیں اس میں الکوہل کی بعض اوقات پرسنٹیج لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن جس الکوہل کو ہم حرام کہہ رہے تھے اول تو وہ بنیادی طور پر ان 4 شرابوں سے بنا ہی بہت مہنگا پڑتا ہے. وہ شراب بھی اب بھی اعلیٰ درجے کی ہے. اس تحقیق کے لیے امریکہ میں ہم نے دوستوں سے بہت چیزیں پوچھی تو معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر ان 4 چیزوں سے شراب بنتی ہے. وہ تو کوئی بہت ہی امیر قبیل لوگ پیتے ہیں، عام آدمی پی بھی نہیں سکتا وہاں. باقی رہتی چیزیں ان سے جو شراب اور خاص طور پر سنتھیٹک جو بنتی ہے وہ الکوہل وہ اس میں استعمال ہوتی ہے. اس لیے مفتیوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کہا یہ جو چیز اب پرفیوم کی صورت میں ہے نا، یہ ناپاک ہے نا، اس کا استعمال مکروہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، چاہیے. یہ کیا بات تھی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خمر کے لفظ کی تشریح چاہی اور انہوں نے کہا اس پہ فتویٰ دیں گے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیسے استعمال ہوتا تھا. یہی وہ بات ہے جس میں صلاح رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہہ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ایسے الفاظ جن کا سمجھنا بہت دشوار ہو، اس لیے کہ وہ الفاظ بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سمجھنا دشوار ہے. اس لفظ کے اصل معنی کو پا جانا، اس کو کہتے ہیں غریب الحدیث. یعنی حدیث میں وہ لفظ جو غریب ہے، جو اوپرا ہے، جو انوکھا ہے، جو نیا ہے، ناشناس ہے، اسٹرینج ہے، اس کو کہتے ہیں ھذا فن مہم. پھر ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا فن ہے. یفوہ جہلہ باہل الحدیث خاصۃ ثم باہل العلم عامۃ. جتنے لوگ بھی حدیث کے فن پہ کام کرتے ہیں، جتنے لوگوں کے استدلال حدیث سے ہوتے ہیں یا جو حدیث کی مباحث کرتے ہیں، چاہے ان کا کسی فرقے سے بھی تعلق ہے، اگر کسی انسان کو حدیث کی الفاظ کی علم نہیں ہے تو یہ بہت بری بات ہے. اور اہل علم جو ہیں، جو علم کے مشاغل رکھتے ہیں، علمی طور پر پڑھتے پڑھاتے ہیں، انہیں تو پھر بھی ان کے لیے بھی یہی بات ہے، مگر جو حدیث پڑھتے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ یہ بات ہے کہ انہیں الفاظ کا پتہ ہونا چاہیے. وَالْخَوْضُ فِيهِ لَيْسَ بِالْحَيِّنِ. اور ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھنا کچھ آسان نہیں. والخائض فيه. اور جو اس سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، جو اس دریا میں تیرتا ہے، حقیق بالتحری جدیر بالتوقع. تو اس انسان کے لیے یہ حق بنتا ہے کہ اس کی نظر وسیع ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ لغت میں کون سا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کہ احتیاط کرے کہ جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کو صحیح طرح سے استعمال کرے اور سیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ارشاد فرمائی. مثلا ابن جوزی رحمۃ اللہ نے غالباً انہوں نے یا پھر آیا ہے وغیرہ یہ واقعہ کتابوں میں، ایک محدث کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک آدمی تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کی نماز کے بعد سر مڈاتا تھا، حجامت کراتا تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تم جمعے کی نماز کے بعد خاص طور پہ حجامت کراتے ہو، کیوں؟ تو اس نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن
نماز کے بعد حلق کی تعلیم دی ہے، جمعے کے دن نماز سے پہلے حلق سے منع فرمایا۔ ہم نے کہا یہ کہاں آیا ہے حدیث میں؟ جب وہ حدیث لایا تو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھے کہ جمعے کی نماز سے پہلے حلقے بنا کر نہ بیٹھ جایا کرو، ایک گروہ یہاں بیٹھا ہے، دوسرا وہاں بیٹھا ہے، تیسرا وہاں بیٹھا ہے، نماز کی تیاری کرو، جب نماز ہوگی تب مسجد میں آنا۔ اب حلقہ یہ اس سے منع کیا تھا، اس نے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق سر منڈانے کو بھی کہتے ہیں نا، دوسرا الفاظ دوسری لغت میں، تو وہ اس نے یہ سمجھا کہ سر منڈانے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھا جمعے کی نماز سے پہلے سر نہیں منڈاتا۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، ہلتا رہتا تھا ادھر ادھر دائیں بائیں، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ نماز سکون سے کیوں نہیں پڑھتے، ہلتے کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل کے نماز پڑھتے تھے۔ اس نے کہا کس حدیث میں آیا؟ تو لے آیا ایک اردو ترجمہ۔ تو پرانے زمانے میں چھوٹی یہ بھی کبھی کبھی کھینچ کے لکھ دیتے تھے نا ایسے بڑی یہ کی طرح، تو وہاں لکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھتے تھے، تو ہلکی کو اس نے لکھا پڑھی یہ کے ساتھ، تو اس دن سے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہل کے نماز پڑھتے، تو وہ ہلتا رہتا تھا نماز کو۔ تو جب کسی انسان کو صحیح معنی میں واقفیت نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم سے میمونی نے روایت کی کہ سئل احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا عن حرف من غریب الحدیث، کہ حضرت حدیث میں جو عجیب و غریب الفاظ کبھی آتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تو آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ تو انہوں نے کہا سلو اصحاب الغریب، یہ ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے الفاظ کی معرفت رکھتے ہیں، یعنی جن کا عظیم بہت وسیع علم ہے، کہ جو ان الفاظ کی تشریح کرتے ہیں۔ فإنی اقرب ان اتکلم فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالظن فاخطئ، مجھے ناگوار گزرتا ہے، میں نہیں پسند کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی لفظ کی ایسی تشریح کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مراد نہیں تھی اور میں گناہ گار ہوں۔ انہوں نے کہا جو عجیب و غریب الفاظ ہیں، ان الفاظ کو تم جا کر ان سے پوچھو جن کا یہ میدان ہے، مجھ سے پوچھتے ہو تو مجھے اس سے یہ برا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی لفظ کی تشریح میں ایسی کر دوں جو تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے۔ وَبَلَغَنَا عَنِ التَّارِيخِيِّ محمد بن عبد الملک، اور ہم تک یہ بات پہنچی ہے، ابن طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی تھا جن کا نام محمد بن عبد الملک تھا، وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں نے اسمعی سے یہ پوچھا۔ اسمعی جو تھے یہ بہت بڑے امام تھے، لغت تھے، اور اس نے لغت سے مستقل کتابیں لکھی۔ میں نے انہیں کہا کہ یا ابا سعید ما معنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ الجار احق بثقبہ، جو پڑوسی ہوتا ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ فقال انا لا افسر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اگر یہ تم کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا ہے، میں ہرگز اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ وَلَكِنَّ الْعَرَبَ تَزْعُمُ أَنَّ الثَّقَبَ اللَّذِيرُ، لیکن عرب جو تھے وہ اس ثقبہ کا معنی کرتے تھے لذیق۔ ثُمَّ إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ صَنَّفُوا فِي ذَلِكَ فَأَحْسَنُوا، پھر اس طرح بہت سے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی کہ غریب حدیث کیا ہے۔ اب بات یہ ہوئی کہ اسمعی سے پوچھا گیا، ابو سعید ان کی کنیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا ہے کہ جار کے پڑوسیت کا زیادہ حق بنتا ہے بثقبہ، قریب ہونے میں، قریب کی زمین میں، اس کا کیا معنی؟ معنی اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کوئی چیز بیچو، مکان، زمین، تو ساتھ والے ہمسائے سے پوچھ کے اس کا زیادہ حق بنتا ہے، ممکن ہے اس کو ضرورت ہو۔ حق شفا جو ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ حق شفا اس آدمی کا، پڑوسی کا حق تھا، اس کو استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس سے پوچھ لیا جائے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلا حق اس کا بنتا ہے۔ اب جو لوگ حق شفا کرتے ہیں، میں اس لیے کہ اپنے ہمسائے کو نقصان پہنچائیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، حرام ہے یہ کام کرنا۔
اس سے سیدھی طرح جا کے کہے کہ جی آپ مکان بیچتے ہیں، میں آپ کا مسئلہ ہوں، میرے ہاتھ بیچ دیں، بھاؤ پاؤ سودا جو بھی ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، خام خواہ تنگ کرنے کے لیے جا کے پٹواری سے پوچھنا کہ کتنے کی رجسٹری ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنا بڑا مکان ہے، اور وہ خود آ کے خبر دے دیتا ہے کہ پیسے نکالے، میں آپ کو بتاتا ہوں، پیسے نکل آتے ہیں، پھر وہ بتا دیتا ہے کہ جی اتنا بڑا اتنی اچھی پلاٹ کوٹھی یہ جو ہے یہ تو 10 لاکھ میں بک رہی ہے، آپ حق شفا کر دیں، اور نتیجہ یہ کہ حق شفا میں آپ اگر جیت جائیں گے تو 10 لاکھ میں ساری جائیداد لے لیں گے۔ یہ اس طرح کے حق شفے ہیں، یہ حرام۔ اسلام نے صحیح جو چیز کہی تھی وہ یہ کہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کا حق بنتا ہے، ممکن ہے اسے زمین ضرورت ہو، ممکن ہے تمہارا مکان ضرورت ہو، تو اس سے پوچھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، لیکن اتنی احتیاط تھی کہ ابو سعید نے کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح نہیں کرتا، لیکن تم میرے پاس آئے ہو اس لیے کہ اس لفظ کے معنی پوچھو، تو معنی میں قربت کے معنی نکلتے ہیں کہ جو قریب ترین ہے اس کا حق بنتا ہے، یہ ہے وہ بات۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دو چیزیں، ایک تو چیز یہ کہ ان علماء میں اس بات کا اہتمام تھا کہ جو جس کی فیلڈ ہے اس سے جا کے پوچھو، اپنی نہ چلاؤ ہر جگہ۔ اور یہ ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی معیشت کا ماہر ہے، اکانومی اس نے پڑھی ہے، اب ہم جب سود کی تشریح اور بحث کے لیے بیٹھیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کے ماہرین کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، آپ بتائیں کیا سود کی یہی ترویج ہے، دنیا میں نظام کیسے چل رہا ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ ایک آدمی کے لیے ممکن نہیں رہا اب کہ وہ سارے یہ علوم کو حاصل کرے، فتویٰ ہے، مفتی ہے، میڈیسن پہ بحث ہے، ان چیزوں پہ بحث ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے بھی ریویو کیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب جی یہ چیزیں آئی ہیں، آپ بتائیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے ڈاکٹر اس میں کوئی ایسی علت بتا دے کہ جو علت عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی۔ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، بڑا مسئلہ ہے۔ 3 قسم کے علماء ہو گئے، کچھ نے کہا کہ یہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی۔ کچھ لوگ جنہوں نے اس حدیث کو نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو تھا بنیادی طور پر طب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وقت جو ڈاکٹرز تھے اور جو حکیم تھے پچھلے زمانوں میں، وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی چیز کان میں ڈالی جائے تو وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، حلق سے نیچے گئی روزہ ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے ڈاکٹروں سے ریویو کیا، ڈاکٹرز نے کہا کوئی صورت ہی نہیں ہے، کان سے چیز حلق میں چلی جائے کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جو حضرات اس حدیث میں جن کا اختلاف تھا، ماننے میں انہیں تعامل یا تردد تھا، وہ افضل یہ فتویٰ دیتے ہیں اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب دیکھو نا میڈیکل کی ترقی ہو گئی، انہوں نے کہا بنیاد حدیث نہیں، بنیاد مسئلہ بن گیا حکیموں کا، تو اب جب بنیادی اس کی بدل گئی ہے تو ہمیں مسئلہ بدلنا ہے۔ یہ احتیاط جو تھی اسلاف میں تھی کہ جو جس فن کا ماہر تھا اس کے پاس جا کر کہتے تھے۔ اب یہ اسمعی جو ہے محدث نہیں ہے، یہ بہت بڑا لغت کا امام ہے، تو حدیث والوں نے اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کی لغت میں اس لفظ کے کیا معنی آتے ہیں، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تشریح نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی کسی بات کی تشریح کرنے میں کتنے محتاط تھے۔ اسی لیے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اتنے علم کے باوجود کہتے تھے، وہ قرآن کی تفسیر ان سے پوچھی جاتی تھی چپ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا کیونکہ میں وہ چیز کہہ دوں جس پہ اللہ راضی نہ ہو، قرآن کی کسی آیت کی وہ تشریح کر دوں جو خود اللہ ہی کی مراد نہیں ہے، تو میں کس آسمان تلے رہوں اور کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی اگر میں وہ الفاظ کہہ دوں گا جو الفاظ خود اللہ کو مطلوب نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا ایک جگہ، ایسے لوگ اب تو بہت ہو گئے ہیں، جب سے یہ میڈیا آیا ہے کتاب و سنت کی تشریحات، بلکہ تشریحات بھی کم درجے کی رہ گئی، اب تو مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں جس کے جو جی میں آتا ہے میڈیا میں آ کے کہہ دیتا ہے جو کچھ بھی۔ اقبال نے اسی لیے وہ فارسی کا ایک شعر ہے ان کا، اس کا خلاصہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں مسجد میں صبح کی نماز کے بعد ایک آدمی قرآن کی تفسیر بیان کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حیرت سے سنتے رہے کہ ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا یہ کیا تفسیر ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ اب جو مجتہدین آ رہے ہیں
وہ پچھلی پورے اخلاق دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کی کون سی تشریح جو یہ کر رہا ہے یہ تو کسی نے نہیں کہی. تو اتنی احتیاط تھی اس میں. اب اس کے بعد میں صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث کی الفاظ مشکل، ان کے معانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا استعمال ہوتا تھا، یہ پورا فن ہے. ثم ان غیر واحد من العلماء صنفوا فی ذلک فاحسنوا، اور پھر اس پر کیا ہوا، فاحسنوا، علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھنی شروع کی اور بہت اچھی کتابیں لکھی. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو غریب الحدیث کا لفظ استعمال کیا ہے یہ اس کی شرح ہے. 8 الفاظ بھی باقی ہیں آئندہ انشاءاللہ.